الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ ایش وائس کی جانب سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شوال المکرم کو شوال المکرم کیوں کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس میں کون کون سے واقعات پیش آئے ہیں۔ شوال المکرم اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شوال بالفتح سے ماخوذ ہے۔ اس مہینہ میں لوگ سیر و سیاحت کرنے کے لیے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس مہینہ کا نام شوال رکھا گیا۔ شوال حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اسے شہر الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا مژدہ سناتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جب عید کا دن آتا ہے یعنی عید الفطر کے دن، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، پس فرماتا ہے کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا پورا کام کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے میرے اس فریضہ کو جو ان کے ذمے لازم آتا تھا ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ عیدگاہ کی طرف نکلے دعا کے لیے پکارتے ہوئے، اور مجھے اپنے عزت و جلال و کرم اور بلندی اور بلند مرتبہ کی قسم میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ پس فرماتا ہے، اے میرے بندو، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہاری بدیاں نیکیوں میں بدل دی ہیں۔ اس مہینہ میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کریں گے، لیکن مزید ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے چینل پر نئے آنے والے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو انہیں سب سے پہلے ملے گی۔ شوال المکرم میں پیش آنے والے واقعات۔ اس مہینہ کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے۔ اس دن کو یوم رحمہ یعنی رحمت کا دن اور یوم جائزہ یعنی انعام کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی۔ درخت طوبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا کیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا۔ اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی۔ اسی مہینہ کی 4 تاریخ کو رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے۔ اسی مہینہ کی 15 تاریخ کو جنگ احد شروع ہوئی۔ یکم شوال المکرم کو ہی صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عمان کا عامل بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین سپہ سالار، فاتح مصر اور گورنر مصر بھی تھے۔ یکم شوال المکرم کو امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ 1,00,000 احادیث کے حافظ اور قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے مصنف ہیں۔ 10 شوال المکرم کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ عالم با عمل، مفتی اسلام، ولی کامل، زبردست عاشق رسول اور فتاوی رضویہ سمیت کئی کتب کے مصنف ہیں۔ 15 شوال المکرم کو غزوہ احد وقوع پذیر ہوا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ شوال المکرم 8 ہجری میں غزوہ حنین رونما ہوا، جس میں 4 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ شوال المکرم 54 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا بنت زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ حسن ظاہری و باطنی سے مالا مال اور خاندان قریش کی معزز خواتین میں سے ایک تھی۔ اللہ پاک کی ان سب پر رحمت ہو، ان سب کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے سامعین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔